کہ لاہور سفاری زو میں سٹاف کی کمی کے باعث ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ آج کے اخبار میں اشتہار جاری کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سفاری زو تنویر جنجوا کا کہنا ہے کہ لاہور سفاری زو کی بہتری کے لیے پارکنگ، ٹائیگر سفاری، لائن سفاری وہیکل سمیت دیگر سہولیات ٹھیکے پر دی جائیں گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سے، اسے بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، لاہور سفاری زو میں سٹاف کی کمی کے باعث ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لاہور سفاری زو کو ٹھیکے پر دینے کے لیے آج کے اخبار میں اشتہار بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سفاری زو تنویر احمد جنجوا کا کہنا ہے لاہور سفاری زو کی بہتری کے لیے سفاری زو میں موجود مختلف فیسلٹیز، پارکنگ، ٹکٹنگ اور ٹائیگر سفاری، اس کے علاوہ لائن سفاری، وہیکل اور تمام تر جو متعدد سہولیات ہیں ان کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ٹھیکے کی میعاد جو ہے وہ 2 سال رکھی گئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ سامیہ۔ اہم خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے کیس پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا سی سی او پر برہمی کا اظہار، جبکہ ریمارکس یہ کہ عالمی عدالتی حکم کے باوجود پولیس اہلکار بطور گواہ بیانات قلم بند نہیں کروا رہے ہیں، اور بطور گواہ بیانات قلم بند نہ کروانے پر پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں بند نہیں کی ہیں۔ سی سی پی او نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جبکہ کل عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے منشیات کے ملزم عمران علی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی تو عدالت نے سی سی پی لاہور پر اس وجہ سے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور یہ بھی نہیں عمل درآمد کیا گیا کہ جو عدالت نے حکم دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں جو گواہان ہیں وہ پولیس اہلکار جو بطور گواہ ہیں وہ اپنے اپنے بیانات قلم بند کروائیں، اور اگر نہیں قلم بند کرواتے تو ان کی تنخواہیں بند کی جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں سی سی پی او صاحب اس حکم پر کیوں عمل نہیں ہوا، جس پر سی سی پی او لاہور نے کہا کہ وہ معذرت چاہتے ہیں، عدالتی حکم پر خاص صورت عمل ہوگا، جس پر چیف جسٹس نے سی سی پی او لاہور کو کل تک عمل درآمد کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شالامار لنک روڈ پر سیوریج لائن پھٹنے سے 12 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات، واسا ٹیم کی جانب سے شگاف پر کرنے کا کام جاری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین علی سے، بتائیے زین۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی ایک اہم شاہراہ شالامار لنک روڈ پر، جہاں پر شالامار سے مغل پورہ جانے والی جو سڑک ہے اس پر جو ہے وہ شگاف پڑ چکا۔ اگر میرا کیمرامین عدنان حسن آپ کو دکھا سکے، ایک کئی فٹ تک تقریباً 12 فٹ تک کا یہ گڑھا ہے جو پڑ چکا ہے۔ نیچے جو لائن ہے، سیوریج کی لائن ہے، وہ پھٹ جانے کے بعد یہ جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی ہے، جبکہ واسا کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، واسا کی مشینری موجود ہے۔ اس گڑھے کو جو ہے وہ فل کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ گڑھا پڑنے کے بعد جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ساری مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف جو یہ تقریباً 3 لین روڈ ہے، شالامار لنک روڈ جو شالامار سے مغل پورہ کی طرف جاتی ہے، اس کے تقریباً 2 لینز کو جو ہے وہ بند کر کے ایک لین جو ہے وہ کھولی گئی ہے، اور ایک لین سے جو ہے وہ ٹریفک کو گزارا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ گڑھا جو ہے وہ تقریباً 12 فٹ کے گہرا ہے، اور سیوریج کی جو لائن ہے وہ پھٹ جانے کے بعد جو ہے گڑھا جو ہے شگاف جو ہے وہ پڑ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بارشیں شاہراہوں پر 15 سے زائد شگاف ڈال چکی ہیں۔ مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، شالامار لنک روڈ، جی ٹی روڈ پر بھی شگاف پڑے، اور اسلام پورہ، کرشن نگر اور بند روڈ پر گلیوں میں شگاف پڑے ہیں۔ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کام بھی مکمل نہیں کیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے، بتائیے زین۔ مانسون کی بارشیں شفافیت کے دعووں کو بھی بہا کر لے گئیں۔ رواں برس تیز بارشوں کے سبب لاہور کی شاہراہوں پر ریکارڈ شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے۔ رواں برس مانسون کی بارشیں لاہور کی شاہراہوں پر 15 سے زائد شگاف ڈال چکی ہیں، جبکہ شہر کی مختلف مرکزی شاہراہوں کے نیچے گزرنے والی سیوریج لائنیں ٹوٹ چکی ہیں۔ لاہور نیوز کی تحقیقات اس امر کا انکشاف ہوا کہ مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن اس سال بارشوں میں پھر سے شگاف زدہ ہوئی، اور مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن پر رواں سال میں 4 مقامات پر شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہوئے، جس میں مرکزی شاہراہ پر 2 اور گرین بیلٹ میں 2 شگاف رونما ہوئے۔ اسی طرح وسطی لاہور کے علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ پر بھی
2 मुकामात पर शिकाव पड़े, जिसकी वजह से 10 दिन तक जो ट्रैफिक रवानी है वो मुतासिर रही और इलाके में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल भी पैदा हुए। इसी तरह शालीमार लिंक रोड, जीटी रोड पर भी सीवरेज लाइन टूटने से शिकाव पड़े। इस्लामपुरा, कृष्ण नगर और बंद रोड की गलियों में भी सीवरेज लाइन टूटने से शिकाव पड़ने के वाकयात रूनुमा हुए। गजूमता के करीब कसूर जो जाने वाली मेन शाहराह भी शिकावज़दा हो गई। इसके अलावा फैसल टाउन, मौलाना शौकत अली रोड, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में भी सीवरेज लाइन टूटने से शिकाव पड़ने के वाकयात रूनुमा हुए। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा ने 2 साल कबल लाहौर की 20 मरकजी सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मामला उठाया था और वज़ीर आला पंजाब को लिखी गई समरी में फिलफौर सीवरेज लाइनों की तब्दीली की इस्तदा की गई थी, मगर फंड ना मिलने की वजह से लाहौर की वसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम नहीं हो सका। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रवा माली साल के बजट में इन सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मंसूबा तो शामिल कर लिया है, लेकिन ताहाल महकमा खजाना की जानिब से इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए फंड का इजरा नहीं हो सका और अगर इन सीवरेज लाइनों को फिलफौर तब्दील ना किया गया तो लाहौर की मजीद 20 मरकजी शाहराहों को वासा की तरफ से खतरनाक करार दिया जा चुका है। आपका बहुत शुक्रिया जैन। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं, जबकि पहले रोज़ 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो की रोकथाम के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से पोलियो मुहिम जो है ये शुरू कर दी गई है। पोलियो मुहिम मखसूस अजला में की गई है, जो कि पंजाब के 15 अजला में इस वक्त जारी है, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर जो शहर हैं ये भी शामिल हैं। जबकि पहले रोज़ में 15 अजला में 39 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, जिसमें लाहौर में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी में 2,13,000, मुल्तान में 3 लाख, जबकि इसके साथ साथ जो पहले रोज़ तकरीबन 2,73,000 जो मेहमान बच्चे हैं इनको भी पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाए गए हैं। इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो पोलियो वर्कर्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिज़र अफजाल का ये कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो पोलियो टीमें हैं ये इस वक्त घरों में जाके 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाएं। जितनी दफ़ा पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे इतनी ही बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी और वायरस के ख़िलाफ़ वो लड़ेंगे और बच्चा पोलियो वायरस से महफूज रहेगा। जबकि पोलियो की रोकथाम के हवाले से लाहौर और पंजाब के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं यहाँ पे भी जो पोलियो टीमें हैं ये तश्कील दे दी गई हैं। यहाँ पे भी टीमों को बिठाया गया है जो कि हर आने और जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। जबकि इसके अलावा भी लाहौर के जो दीगर जो ट्रांजिट जो स्टेशन हैं वहाँ पे भी जो पोलियो टीमें हैं ये यहाँ पे मौजूद है। महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पोलियो टीमें मुतहरिक हैं, मुहिम पूरे ज़ोरों शोरों से जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर जो माहौलियाती नमूने मस्बत आ रहे हैं उनको मनफी किया जाए और जो केस सामने आ रहे हैं उनको भी मनफी किया जाए ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डेप्यूटी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। सूबे में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी की मिस्ड चिल्ड्रन की 100% कवरेज यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई है। तमाम डीसीज़ को अजला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की मिस्ड चिल्ड्रन की 100% कवरेज यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को अजला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने की हिदायत भी की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये इजलास हुआ है और इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 19,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। मोटरसाइकिल सवार ने 87 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जबकि मज़ीद आपको बताएं कि चालान जमा करवा कर वापस भी मिलेगा। तो आपको बता रही हैं कि वाइल्टर की मोटरसाइकिल को बंद किया गया है और चालान जमा करवा कर ही वापस की जाएगी।
آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو ان پیڈ چالان ہیں اس کی کاپی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار کی جانب سے 87 دفعہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور 19,500 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیف سٹی کیمروں کے تحت جو ہے وہ بغیر قانون ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جب ای چلان جاری کیے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جو شہریوں کے گاڑیوں کو جو ہے وہ مختلف کئی جرمانے جو ہے وہ ای چلان کے ذریعے ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے موٹر سائیکل سوار کو بھی جو ہے وہ ابھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس پر 19,500 روپے کے جو ہے وہ ای چلان جو ہے وہ اس پر جاری ہوئے ہیں، جس میں موٹر سائیکل سوار نے 87 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی، 70 مرتبہ ٹریفک سگنل جو ہے وہ توڑا، جبکہ 15 دفعہ لین لائن کی خلاف ورزی کی۔ وائلیٹر جو موٹر سائیکل تھا اس کی جو موٹر سائیکل ہے وہ بند کی گئی، جبکہ چلان جمع کروا کر جو ہے وہ یہ جو موٹر سائیکل ہے اس کو واپس کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کی جو ہے وہ نفری جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے، اور ای چلان وائلیٹرز کو جن کو بھاری جرمانے ای چلان کے ذریعے ہو چکے ہیں ان کی جو پکڑ کر جا رہی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ زین۔ چیئرمین نادرا کی تقرری کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ جسٹس چودھری اقبال نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں کون سا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا، جبکہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا ہے، اور جسٹس چودھری اقبال نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں کون سا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست میں نگران حکومت کا چیئرمین نادرا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا۔ چیئرمین نادرا کی تقرری کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ معطل کیا گیا ہے اور چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال بھی کر دیا گیا ہے۔ جسٹس چودھری اقبال نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں کون سا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال اور جسٹس احمد ندیم ارشد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین نادرا کی تقرری کالعدم قرار دینے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور فوری طور پر چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس چودھری اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ پیش ہوئے اور یہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار اپنے دلائل میں صرف نگران حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن تک محدود رہی ہے۔ درخواست گزار نے نئے رولز کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا اور اس حوالے سے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی حقائق کے برعکس ہے، اور اسی بنیاد پر چیئرمین نادرا کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور انٹرا کورٹ اپیل کے ختمی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ جسٹس چودھری اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ فوری طور پر معطل کر دیا ہے اور چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صاف انڈر 17 ایونٹ پی ایف ایف کو این او سی کے حصول میں مشکلات۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا چیمپئن شپ کے لیے این او سی جاری کرنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق پی ایس بی کی پی ایف ایف کو مکمل دستاویزات کے ساتھ دوبارہ درخواست جمع کروانے کی ہدایت۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو صاف انڈر 17 ایونٹ کے لیے این او سی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو ایک بار پھر پاکستان اسپورٹس بورڈ سے این او سی کے حصول میں مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے صاف انڈر 17 کی چیمپئن شپ کے لیے این او سی جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے پی ایف ایف کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل دستاویزات کے ساتھ دوبارہ درخواست جمع کروائیں۔ ذرائع کے مطابق پی ایف ایف نے 22 اگست کو پاکستان اسپورٹس بورڈ کو خط لکھ کر این او سی کے لیے درخواست کی تھی، تاہم پی ایس پی نے 6 ستمبر کو ای میل کے ذریعے پی ایف ایف کو مطلع کیا تھا کہ درخواست طے شدہ ٹائم فریم سے تاخیر میں موصول ہوئی ہے اور نامکمل ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے مطابق پی ایف ایف نے این او سی کی درخواست کے ہدایات کے برعکس تاخیر سے جمع کروائی، جبکہ درخواست میں شامل دستاویزات پر چیئرمین پی ایف ایف کے دستخط بھی نہیں تھے، جو کہ قانون کے مطابق ضروری ہیں۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اپنے ای میل میں واضح کیا کہ صرف چیئرمین نارملائزیشن کمیٹی کے دستخط کو ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پی ایس پی نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو کہا ہے کہ وہ دوبارہ مکمل دستاویزات جمع کروائیں۔ یاد رہے کہ صاف انڈر 17 فٹ بال چیمپئن شپ 20 ستمبر سے بھوٹان میں کھیلی جانی ہے اور اس ایونٹ کی تیاری کے لیے پاکستان انڈر 17 فٹ بال ٹیم کا کیمپ ایبٹ آباد میں جاری ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ اسامہ۔